بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نام ارشد حسین ہے اور ہم MQM رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ سب سے پہلے قائد طریق جناب الطاف حسین بھائی، طلبہ تنظیموں کو اور عوام کو APMSO کا یوم تاسیس بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیے جناب، افراد کا جمع ہونا ایک ہجوم کہلاتا ہے اور انہیں ایک مقصد، ایک نظریہ اور ایک نظم و ضبط اور ایک قیادت جب مل جاتی ہے تو پھر یہ ہجوم نہیں رہتا، بلکہ وہی ہجوم ایک طاقتور قوم، ایک طاقتور تنظیم بن جاتی ہے۔ اور یہ کام انجام دیا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے۔ اس بکھری ہوئی قوم کو نظریہ دیا، نظریے کی شکل میں الطاف حسین بھائی ملے۔ الطاف حسین بھائی نے تعلیمی اداروں میں جب قدم رکھا تو انہوں نے دیواروں پہ دیکھا مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، ان کے حقوق کی آوازوں کے بارے میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد یعنی کہ مہاجروں کے حقوق کی آواز کوئی بلند نہیں کر رہا۔ ان کا نہ کوئی جھنڈا لگا ہوا ہے، نہ کوئی نعرہ لکھا ہوا ہے، نہ کچھ ہے۔ تو الطاف بھائی نے عہد کیا، عزم کیا کہ اس قوم کے حقوق کے حصول کے لیے وہ آواز بلند کریں گے، اور انہوں نے آواز بلند کی۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی، اور یہی وجہ تھی کہ 11 جون 1978 کو قائد طریق جناب الطاف حسین بھائی نے APMSO کا قیام عمل میں لائے۔ اس کے بعد انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ اگر آپ 1978 سے لے کے اب یہ دیکھیں، آپ 48واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، تو 48 سال میں بہت نشیب و فراز بھی آئے اور بہت قربانیاں ہیں، بہت طویل جد و جہد ہے۔ اس کے لیے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال قائد طریق جناب الطاف حسین بھائی نے جد و جہد کا آغاز کیا، اور یہ جد و جہد الطاف بھائی اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے، مہاجر قوم کے لیے کر رہے ہیں، مہاجر طلبہ کے حقوق کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، جن کو داخلے نہیں ملتے تھے۔ اور جب انہوں نے آغاز کیا تو سب سے پہلے یہی کام شروع کیا کہ کیمپ لگائے تعلیمی اداروں میں، انہوں نے طلبہ کو داخلی فارم پرووائڈ کیے انہوں نے، اور خود بیٹھ کے فارم بھی بھرے انہوں نے۔ تو اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہاں کے طلبہ جو ہیں وہ الطاف بھائی کے ساتھ ہوئے۔ لیکن جب یہ اتنا اچھا عمل تھا تو ظاہر ہے مخالفین میں تو ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو الطاف بھائی کو 3 فروری 1983 کو انہوں نے وہاں سے باہر نکال دیا، تعلیمی اداروں سے۔ اب الطاف بھائی نے اپنی جدوجہد وسیع کر دی، تعلیمی اداروں سے نکلے تو جناب انہوں نے تو کراچی، حیدرآباد اور سندھ میں سب جگہ اپنا جدوجہد کو آغاز کر دیا اور مہاجر قومی موومنٹ بنا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، الطاف بھائی نے آپ کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا، آپ ہی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں، مہاجر قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ الطاف بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں، الطاف بھائی کی جدوجہد میں شریک ہوں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں۔ تو اگر جب آپ ساتھ چلیں گے تو یقیناً یہ قافلے سے تو بڑھ ہی رہا ہے۔ اور یہاں ہم یہی کہیں گے کہ بھئی الطاف بھائی کہ اکیلے چلے تھے، مطلب کہنے کا یہ کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ہمیں امید ہے جب آپ ساتھ دیں گے الطاف بھائی کا۔ اب دیکھیں سب جگہ سے آوازیں بھی آ رہی ہیں نا، حقوق کے حصول کے لیے اور ترقی کے لیے، کہ الطاف حسین ضروری ہے، الطاف حسین ضروری ہے۔ تو یہ کسی اور رہنما کے لیے، سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما کے لیے آوازیں نہیں آ رہی ہیں، یہ صرف الطاف بھائی کے لیے آ رہی ہیں۔ تو لہذا الطاف بھائی کا ساتھ دیں، اور ہمیں یقین ہے کہ الطاف بھائی کی سربراہی میں مہاجروں سمیت مظلوم عوام کے حقوق حاصل کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ قائد طریق جناب الطاف حسین کی سربراہی میں منزل حق کو پائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ جی الطاف، جی مہاجر۔